بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ الرعد میں آج ہم آیت نمبر 12 سے 16 تک دیکھیں گے، انشاءاللہ 12 to 16. اینڈ بہت ہی یاد رکھیے، ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھے انداز میں یہ بتایا ہے کہ بھائی میں ایک ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تمہارا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو بارش کی گرج، بجلی، یہ ٹھنڈر ہوتے ہیں، اس کی بھی حقیقت بیان کی ہے. انشاءاللہ آیتوں کے ذریعے دیکھتے ہیں. اور واقعی اگر کسی کو یہ آیتیں سمجھ آ جائے تو اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر اس کو کوئی اور دلیل کی ضرورت نہ پڑے. بڑی خوبصورت آیتیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ. وہ اللہ ہے جو دکھاتا ہے بجلی خوف اور لالچ کے لیے، امید کے لیے، اور وہ اونچائی پر لے جاتا ہے گرج کو اور پھر بھاری بادلوں کو. آیت نمبر 13. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. اور تسبیح کرتی ہے گرج اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں. وہ اللہ بھیجتا ہے بجلی کی کڑکڑاہٹ کو، پھر وہ گراتا ہے اس بجلی کو جس پر وہ چاہتا ہے. اس کے باوجود، یعنی یہ سب دیکھنے کے باوجود، انسان اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، اور اللہ ہی زبردست غلبے والا اور قوت والا ہے. آیت نمبر 14. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. اللہ ہی حقدار ہے ہر قسم کی دعا کا، یا اسی کو پکارنا حق ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتے ہیں یا پکارتے ہیں، نہیں وہ جواب دے سکتے ہیں ان کی کسی بھی دعا کا کچھ بھی. ہاں، مگر اس کی اگزامپل ایسی ہے، مگر اس کا حال ایسا ہے جیسے کوئی پھیلائے اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کے لیے تاکہ پہنچ جائے پانی اس کے منہ تک، اور نہیں وہ پانی پہنچ سکتا اس کے منہ تک. اور نہیں دعا ہوتی ہے کافروں کی مگر نامراد اور بیکار. آیت نمبر 15. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اور اللہ ہی کے حکم پر مکمل فرمانبرداری سے عمل کرتے رہتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں، اختیار یعنی خوشی سے یا ناخوشی سے. اور لیکن ان کے سائے بھی صبح اور شام اللہ کو سجدہ کرتے ہی رہتے ہیں. آیت نمبر 16. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ
أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ شرک اور توحید کی بڑی ہی خوبصورت مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں، آپ ان سے پوچھیے کون ہے بھائی رب آسمان اور زمین کا؟ یہ تو کوئی جواب نہیں دیں گے، آپ خود انہیں جواب دے دیجئے کہ اللہ ہی ہے۔ پھر ان سے آپ پوچھیے کیا پھر تم بناتے ہو اس کے سوا ایسوں کو ولی بناتے ہو جو خود پر اختیار نہیں رکھتے ہیں اپنے نفع اور نقصان کا؟ ٹھیک ہے، آپ ان سے پوچھیے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا بصیرت والا؟ یا کیا برابر ہو سکتے اندھیرے اور روشنی نور؟ کیا انسانوں نے بنا لیا جنہیں اللہ کے شریک، انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے کیا جیسے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے؟ تو انہیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے، انہیں کنفیوژن ہو رہا ہے، یہ گڑمڑ ہو کر رہ رہی ہے مخلوق ان پر۔ آپ انہیں بتا دیجئے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ایک اکیلا زبردست کافی ہے اس کائنات کو چلانے کے لیے۔ یس، سبحان اللہ۔ کتنے ہی خوبصورت طریقے سے دیکھیے کنایتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توحید اور جو ہے وہ رب ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت دیا ہے۔ اگر آپ لفظی ترجمانی بھی پڑھ لیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کافی ہے انسان کے لیے کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے وہ اسے سمجھ جائے۔ دیکھو ایک ایک آیت کو ہم لے کر چلتے ہیں انشاءاللہ، تھوڑی سی خلاصہ کرنا چاہوں گی قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ۔ جیسے کہ سب سے پہلے آیت نمبر 12 ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی ہے جو آسمانوں سے یعنی کہ یہ بجلیوں کو چمکاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے اس میں خوف اور امید بھی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں کہ بجلی اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو ہے وہ گرجتی ہے اور چمکتی ہے، کوئی اپنے آپ سے وہ نہیں چمکنے لگتی ہیں کہ ہاں چلو بھائی ہمارا دل کر رہا ہے ہم گرج جائے برس جائے، اللہ کے اشاروں پر چلتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا یہ بجلی کیا ہے؟ آپ نے جو ہے وہ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ فرمایا پانی ہے جی، یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک خوف اور امید کس چیز کی دلائی جاتی ہے۔ بڑی خوبصورت مخلوق ہے اللہ کی یہ بجلی جو چمکتی، دیکھیں یہاں پر خوفاً اور طمع آیا ہے، خوف اور امید کے لیے بجلی کس طریقے سے کام کرتی ہے۔ دیکھیں بجلی بہت خوفناک تباہی مچاتی ہے، الحمدللہ ہم سبھی اس بات کو جانتے ہیں، چیزوں کو جلا دیتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے، اوہو بجلی چمکے گی تو پتہ نہیں کس کے اوپر گرے گی، اور چیزوں کو بھسم کر کے رکھ دیتی ہے۔ عام طور پر یاد رکھیے کہ مسافر جو ہوتے ہیں نا، جو ٹریولنگ کرتے ہیں اوکے، تو وہ لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے آپ کو گھر میں ایک تھوڑا سیفلی فیل کرتا ہے، لیکن مسافر کیا کرے گا بیچارہ؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بجلی کے ذریعے خوشگوار موسم کا بھی پیغام دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بجلی چمکتی ہے، جب اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے ایک ہوا چلتی ہے جو ہمیں کس چیز کی خوشخبری دیتی ہے؟ جی ہاں، بارش کی خوشخبری ہمیں وہ دیتی ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کو ایک امید جاگتی ہے کہ اب بجلی چمک گئی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش بھی برسائیں گے اپنے حکم سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ گرج چمک کے بعد الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے اکثر بہت تیز بارش ہوتی ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور اس سے گھروں میں رہنے والے جو کسان ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ امید ہوتی ہے کسان کو کہ یہ جو ہے یہ بجلی چمک رہی ہے اس سے میری فصلیں اچھی ہوں گی، تو مجھے بہت اچھی امید ہے رب سے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، جیسے کہ وہ کسان بارش کو دیکھ کے ہوتا ہے، اور اس کے عذاب سے بھی ڈرتا ہے۔ وہ یہ بجلی چمکتی ہے، خوف آتا ہے، ہمیں ڈر آتا ہے، امید ہوتی ہے، اس کا انسان کی زندگی سے بہت بڑا تعلق ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے محفوظ نہ سمجھے۔ بجلی چمک کر ہمیں یہ بھی میسج دیتی ہے
کہ تم بے خوف ہو کر زندگی مت گزارو، آج اللہ نے اگر تمہاری پکڑ نہیں کی ہے تو کل ضرور کر لے گا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے آیت کے اگلے حصے میں دیکھا کہ وہ بوجھل بادلوں کو جو ہے وہ بوجھل بادلوں کو اٹھاتی ہے، ٹھیک ہے، اس بجلی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت وزن بادل پیدا کرتا ہے۔ بادل کیا کام کرتے ہیں؟ وہ بادل جس میں پانی بھرا ہوا ہوا اس کو جو ہے لے کر چلتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پانی کے بوجھ سے بھاری بھرکم ہو جاتی ہے وہ بادل۔ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حکم سے بادلوں میں پانی بھر رہے ہیں، ابھی زمین پر برسنے کا حکم نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے، پھر بادل جو ہوتے ہیں، بادلوں سے جو بارش برستی وہ انسان اور ساری مخلوق کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ آپ کو اب سمجھ آ گیا؟ بجلی چمکی، اس سے انسان کو خوف اور امید کا ایک کنیکشن ہوتا ہے۔ خوف کس چیز کا ہے یہ بجلی مجھ پر ہی نہ گر جائے، اور یاد رکھیں کہ آگے ہم دیکھیں گے تو بجلی جس پر اللہ چاہتا ہے اس پہ گراتا ہے۔ انسان جو کسان وغیرہ ہے انہیں امید ہوتی ہے کہ ہماری فصل اچھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن انسان کو خوف بھی آتا ہے۔ کیوں اللہ نے یہاں پر آیتیں بیان کی؟ بس یوں ہی آپ پڑھیں بس ایسے چلے جائیں؟ جی نہیں، ہر آیت کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھ دی ہے۔ اس آیت سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھ ملتی ہے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث کے ذریعے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، جب میں کہوں نا کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، دیٹ مینس بالکل ورڈ بائی ورڈ اس کے الفاظ میں نہیں بول رہی ہوں، بس وہ حدیث آپ سمجھ لیں کہ ایک صحابی کا جو ہے یعنی کہ موت کا وقت قریب تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈیڈ بیڈ پہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے آئے، تو صحابی سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے ہو؟ ایسا فیل ہو رہا ہے آپ کو کہ آپ کی جان نکل جائے گی، موت کے سکرات آ رہے ہیں، کیا فیل کر رہے ہو آپ؟ تو صحابی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا خوبصورت جواب دیا۔ صحابی نے کہا کہ جب میں اپنے گناہوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے بڑا خوف آتا ہے کہ کیا حال ہوگا، میرا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ ہاں لیکن جب میں اللہ کو رحمان اور رحیم کے بارے میں، اللہ کے رحمان رحیم ہونے کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے میرے رب سے امید ہے کہ وہ مجھے میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب کو سن کے کہا کہ یہ سچا مومن ہے، اور یہی مومن کا حال ہوتا ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے خوف آتا ہے کہ میرا رب میری پکڑ نہ کر لے، ہاں لیکن اسے یہ امید بھی ہوتی ہے کہ میرا رب غفور الرحیم ہے، وہ میرے ساتھ معافی عفو درگزر کا معاملہ کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ کیفیت اپنے اندر لانے کی کوشش کرے۔ دیکھیے، بے خوف ہو کر گناہ مت کریے کہ ہاں کوئی بات نہیں، کیا ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اور پکڑے گا تو رب رحمان اور رحیم ہے، کوئی نہیں، بے خوف ہو کر زندگی مت گزاریے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ یہاں پر جو مجھے اور آپ کو بجلی کی چمک، اس کے ساتھ دو کیفیت نے، دو فیلنگز کا تذکرہ کیا گیا۔ میری اور آپ کی زندگی بھی کچھ اسی طریقے سے ہے، یا کہنا چاہیے انسان کی زندگی میں سکھ اور دکھ، اندھیرے اجالے، سب چیزیں آتی ہے۔ جی ہاں، دو کیفیت کو بیان کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے۔ انسان کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اور دیکھیے بجلی ایک دفعہ ہی نہیں چمکتی ہے، اندھیرا کبھی ہوتا ہے، کبھی روشنی ہو جاتی ہے، اور اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے۔ مجھے بھی اور آپ کو یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ بس اللہ کے حکم پر کام کرتے جائیے، یہ زندگی رکنے کا نام نہیں ہے۔ ماحول کیسا بھی ہو، ماحول آپ کے فیور میں ہو یا نہ ہو، لوگ آپ کے فیور میں ہو یا نہ ہو، آپ کو اللہ کے دین کا کام کرتے ہی جانا ہے۔ جس طریقے سے یہ بجلی اور آگے کچھ اللہ کی مخلوق کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر، جیسے یہ بجلی اپنی مرضی سے نہیں آتی ہے، اللہ کے حکم پر آتی ہے، تو انسان ہی ایک ہے جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن باقی اللہ کی مخلوق پر ذرا غور و فکر تو کرے۔ پیچھے کتنی ساری مخلوق کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور یہاں پر بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ چلے اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ پھر اسی کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ یعنی کہ وہ جو بادل گرجتے ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ ذات ہے جس کے لیے کڑک بھی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا پتہ چلا؟ ایک انسان ہے جو اللہ کی حمد و ثنا نہیں کرتا ہے، لیکن یہاں پر الرعد بول کر
रौद से मुराद यहाँ पर बिजली की कड़क की आवाज़ है जो बादलों से हमें सुनाई देती है, वो बंदों को डराती है। ये कड़क जो है वो अपने रब के सामने झुकी हुई है, गरज रही है वो, लेकिन झुक कर भी उसकी हम्द व सना करती है। सुभान अल्लाह। इंसान नहीं करता है पर। और याद रखिए कि इस्लामी अक़ीदे के एतबार से अगर हम देखें तो रौद और बर्क़ वग़ैरह जो है ना, ये आप ये मत सोचिए कि ये कुछ जो है वो तिब्बी क़वानीन के नतीजे होते हैं कि भाई ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया, वैसा हुआ तो वैसा हो गया, बादल टकराए, नाउज़ुबिल्लाह। बचपन में तो हमें को अल्लाह ताला डोल बजा रहे हैं तो देखिए बादल चमक रहे हैं, अल्लाह बहुत गुस्सा हो गया तो देखिए कि गुस्सा ज़ाहिर कर रहा है। नहीं, बहुत सारी बातें हम भी सुनते चले। ये ऐसे किसी भी चीज़ की वजह से वजूद में नहीं आई है, बल्कि याद रखिए कि कायनात का इंतज़ाम जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़रिश्तों पर मुकर्रर कर रखा है। आसमान का और ज़मीन का सिस्टम अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़रिश्तों के ज़रिए करवाता है, और वही अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने हुक्म से बिजली को चमकने का हुक्म देता है। बादल और फिर बारिश के जो फरिश्ते हैं, जो फरिश्ता है मीकाईल अलैहिस्सलाम, उनको फिक्स किया है इस पर, और वही बादलों को हाँकते हुए, चलाते हुए जिधर अल्लाह का हुक्म होता है वहाँ लेकर चले जाते हैं। फिर बादल को हाँकते हाँकते जहाँ पर हुक्म होता है अल्लाह का, वहाँ पर वो बारिश बरसा देते हैं जी, जहाँ अल्लाह की मर्ज़ी होती है। और उसी फरिश्ते को जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोड़े मारने का हुक्म दिया। जब वो कोड़े मारते हैं तो ये बादल, ये रौद, बादलों में जो है वो रौद, ये बर्क़ पैदा होती है। और गिरने वाली बिजली देखिए कि सिर्फ उसी पर गिरती है जहाँ उस फरिश्ते को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अल्लाह को उसको तबाह करना मकसूद होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस बिजली को उसके ऊपर गिरा देता है। अल्लाहु अकबर। अक्सर आपने भी न्यूज़ में सुना होगा ना कि बिजली कहाँ से गिरती गिरती कहाँ आई, फला शख्स हलाक हो गया, बिजली गिरने से इतने लोगों की मौत हो गई, और ऐसा हुआ और वैसा हुआ। कभी हमने ऐसा भी देखा। देखिए ये चीज़ें छुपी भी नहीं है मुझसे और आपसे, इनको हम ज़ाहिरी आंखों से देखते हैं जो हम कुरान में पढ़ रहे हैं। कहीं कहीं बहुत अंधेरा होता है, ऐसा लगता है अभी बारिश बरसेगी, लेकिन बारिश नहीं होती, कहीं और जाकर ही बारिश होती है। और मौसम का हाल जो अनुमान लगाते हैं लोग, जजमेंट जो होता है मौसम का हाल सुनाते हैं, पीछे भी मैंने आपको बताया, अक्सर करके उनकी जो आकाशवाणी होती है, भविष्यवाणी होती है, अक्सर रॉन्ग होती है। इल्ला माशाल्लाह कभी कभी तुक्का लग भी जाता है उनका, लेकिन अक्सर रॉन्ग होती है। चलिए ठीक है, इसी पर इंशाल्लाह हम देखते हैं कि ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरज ये बिजली की आवाज़ सुनते थे तो दुआ करते थे, और बड़ी खूबसूरत दुआ है, अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिक वला तुहलिकना बिअज़ाबिक वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। सुभान अल्लाह। अरबी में आपको ना याद हो तो आप उर्दू में मांग लें अपनी ज़बान में, ए अल्लाह हमें अपने गज़ब से नहीं मारना और हमें अपने अज़ाब से हलाक नहीं करना, और इससे पहले यानी तेरा गज़ब आए तो हलाक करे लोगों को, इससे पहले ही तो हमें अपनी आफ़ियत में ले लेना। सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी की रिवायत है ये। उसी के साथ साथ जो है वो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी रिवायत है कि एक यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया कि ए अबू कासिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है, हमें ये बताएं कि ये रौद क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रौद फरिश्तों में से एक फ़रिश्ता है, एक फ़रिश्ते का भी नाम है जो मैंने आपको ऊपर बताया, मीकाईल अलैहिस्सलाम। क्यों इस फ़रिश्ते को अल्लाह ने क्या ड्यूटी दी है, क्यों इसको भेजता है? ये फ़रिश्ता बादलों पर मुकर्रर किया हुआ है, इसको फ़िक्स किया अल्लाह ने। इसके पास फाड़ने वाली चीज़ है जो आग की बनी हुई है, यानी आप हंटर मुराद ले सकते हो, और इसके ज़रिए वो बादलों को हाँकता है, अल्लाह ताला जहाँ चाहता है वहाँ ले जाता है। यहूदी ने अर्ज़ किया कि ये आवाज़ क्या है जो सुनने में आई? एंड और दैट टाइम बिजली गरजी, थंडर हुआ। तो वो कहने लगा, वो यहूदी, ये आवाज़ कैसी थी जो अभी हमने सुनी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादल को जो है वो झिड़कने की आवाज़ है, रौद उन्हें झिड़क रहा है, वो हंटर मार रहा है वो फरिश्ता उनको। और कब तक? यहाँ तक कि बादलों को वहाँ ले जाता है जहाँ ले जाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। सुभान अल्लाह। याद रखें कि और मकाम पर भी ऐसी आया है कि दुनिया की हर चीज़ जो है वो, अल्लाह की हर मखलूक वो जो है वो
हम्दो सना करती ही रहती है। उसी तरीके से ये जो है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तकरीबन कौल है कि जब बादल गरजने की आवाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे तो ये दुआ पढ़ते थे जो यहाँ पर हमने पढ़ी है, यहाँ पर ना ये सुब्हानल्लज़ी युसब्बिहुर रुआद बिहम्दी वल मलाइकतु मिन खीफती। सोचिए फरिश्ते जो अल्लाह के इतने करीब हैं वो अल्लाह की हम्द व सना कर रहे, नहीं डरता है तो एक इंसान ऐसी मखलूक है जो रब से नहीं डरती है। और उसके बाद जो है वो उसी के साथ साथ जो यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये गरज और कड़क दर हकीकत ज़मीन वालों के लिए शदीद वईद है, वार्निंग है ज़मीन वालों के लिए कि तुम अल्लाह से खौफ नहीं करते हो। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, कब तुम्हें वो बिजली गिरा कर भस्म कर दे। और फरिश्ते भी उसके खौफ से देखिए कि हम्द व सना करते रहते, डरते हैं फरिश्ते गरज की आवाज़ से, अल्लाहु अकबर, और अपने रब के सामने आजिज़ी से खौफ से उसकी तस्बीह बयान करते रहते हैं। फिर उसी के साथ अगले हिस्से में जैसे कि हमें देख रहे हैं आयत में हम देखते हैं कि वो फिर जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला भेजता है किसको, ये जो है कड़कने वाली बिजलियाँ भेजता है जिस पर वो चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको देख लिया। इससे मुराद है वो आग है जो बादलों से निकलती है, ठीक है। सवाइक़ किसको कहा गया है, वो आग जो उन बादलों से निकलती है उस बिजली के चमकने से निकलती है। फिर अल्लाह ताला जिस पर चाहता है, वो जिसको इरादा करता है कि भाई इसको हलाक करना है, अल्लाह वो बिजलियाँ उस पर भेज देता है। उसी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के करीब लोगों में कसरत से बिजलियाँ गिरेगी। अल्लाहु अकबर। सोचिए, आप बोलोगे ओहो चलो भाई भला टले, हम तो क़यामत में नहीं रहेंगे, लेकिन नाउ ए डे ऑल्सो भी अगर जो बिजलियाँ गिर रही है तो इंसान उसको अपनी हलाकत का सबब समझ ले, कब वो किस पर गिर जाए पता नहीं। और अल्लाह ताला क्यों अल्लाह ताला क़यामत के करीब भी बिजलियाँ बार बार गिराएंगे, इसलिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला को जिसके लिए इरादा करता है उस पर गिराएगा और इसको हलाक कर देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जब बिजलियाँ गिरेंगी लोगों पर, ये हाल ये होगा कि एक शख्स लोगों से जाकर पूछेगा किस किस पर कल बिजलियाँ गिरी थी, वो जवाब देंगे कि फुला फुला पर गिरी थी। अल्लाह रहम करे। सोचिए, यानी ये चीज़ें आम हो जाएंगी, बिजलियाँ गिरेंगी, हलाक होंगे लोग, और एक दूसरे पूछेंगे बताओ भाई वो बिजली गिरी थी, कौन कौन मरा कल। उसी के साथ साथ यानी इतनी निशानियाँ अल्लाह की देखने के बाद, इतना खुलासा करने के बाद भी लोग आपस में झगड़ रहे होंगे अल्लाह के बारे में, यानी अल्लाह ताला के वजूद और उसकी सिफ़ात और उसकी तौहीद और उसकी इताअत के बारे में। क्या पता ये अल्लाह कर रहा है नहीं कर रहा है, नाउज़ बिल्लाह। हम क्यों अल्लाह को एक माने, पता नहीं कोई और कर रहा है। झगड़ते ही रहते हैं लोग। क्या इनको पता नहीं है कि अल्लाह ताला शदीदुल मिहाल है, वो सख्त पकड़ने वाला है। मिहाल का मायने यहाँ पर देखिए कि पकड़ करने वाला, तदबीर करने वाला, क़ुव्वत वाला। और अल्लाह ताला वाकई सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त क़ुव्वत वाला है, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। यहाँ पर मुजाहिद रहमतुल्लाह ने कहा है शदीद मिहाल से यहाँ पर मुराद शदीद क़ुव्वत वाला है, बहुत ज़्यादा क़ुव्वत वाला, और जो चाहता है वो कर गुज़रता है, और कोई उसके सामने जो है वो उसको कुछ भी करने से रोक नहीं सकता है। अगर जिस पर वो कुछ करना चाहे तो उससे भाग नहीं सकता है। वो अकेला अपने बंदों के लिए बादल बारिश लाता है, और उन बादल और बारिशों के अंदर क्या होता है, रिज़्क़ अल्लाह ने रखा है, और वही तमाम कामों का जो है वो प्लानर है, वही तदबीर करता है। बड़ी से बड़ी मखलूक उसके खौफ से जो है वो निहायत डरते हैं, उससे खौफ करते हैं। हाँ, लेकिन एक बंदा है जो इतनी बड़ी क़ुव्वत के सामने भी, इतने बड़े क़ुव्वत वाले मालिक से भी डरता नहीं है। और जिसके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि हाँ रब ही सब कामों को तदबीर करने वाला है, वही सब कुछ है, तो इबादत का मुस्तहिक भी वही है, और बंदा ये समझ जाता है, और फिर उसके साथ किसी को वो शरीक नहीं करता है जब वो समझ जाता है। चले, एक सवाल उठता है कि अल्लाह सुब्हान तआला शदीदुल मिहाल है, ठीक है। जब उसके शदीदुल मिहाल यानी सख्त पकड़ होने पर यकीन इंसान के अंदर क्या असरात लाती है, उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, उसको भी हम देखते हैं। तो याद रखें कि जब इंसान इस पर जो है यानी कि उसको बात समझ आ जाती है कि अल्लाह ताला क़ुव्वत वाला है, तदबीर करने वाला है, पकड़ करने वाला है,
اور اسی کے سامنے انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ، انسان سرکشش جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، نافرمانیاں چھوڑ دیتا ہے، انسان پر فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہونے لگتا ہے۔ فرشتے جیسے ڈرتے بجلی سے تو انسان بھی بجلی سے ڈرنے لگتا ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ میرا رب بہت سخت پکڑ والا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کوئی شعر بھی ہے، مجھے تو آتا بھی نہیں صحیح سے، نہ جا اس کے تحمل پر، کس کے؟ اللہ کے، کہ سنا ہے کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں ڈھیل دے رہا ہے تو ہمیں بہت زیادہ اور شیر نہیں ہونا چاہیے، وہ کبھی بھی پکڑ کرتا ہے، کبھی بھی وہ پکڑ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ آیتیں ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔